آج فلسطینی بچے جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بارود ہوتا ہے اور آنکھوں میں ایک ہی سوال، ہمارا جرم کیا ہے؟ اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کا صرف ایک مقصد، بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے جو اسے چھپایا جا رہا ہے۔ اوٹومن امپائر جس نے 400 سال تک فلسطین پر سکون کے ساتھ حکومت کی، یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ مگر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار 1، تو برٹین نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی درمیان یورپ میں ہٹلر کا جنم ہوا۔ جرمنی کا ایک لیڈر جس نے یہودیوں کو جرمنی قوم کا دشمن قرار دیا، اس نے یہودیوں کو جیلوں میں قید کیا، زندہ جلایا اور لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالے۔ اس ظلم کو دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے۔ اس درمیان جب یہودی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، انہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی، تو کئی ایسے مسلم ممالک سامنے آتے ہیں جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی۔ ان میں سے ایک فلسطین بھی تھا۔ فلسطین میں تمام یہودیوں کا ویلکم کیا گیا۔ اوٹومن امپائر کے جو لیڈر ہوا کرتے تھے اس دوران، انہوں نے یہودیوں کا ویلکم کیا، انہیں فلسطین میں جگہ دی، وہ وہاں پر رہنے کے لیے آئے، شکر گزار بھی اس وقت ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب وقت بدلتا گیا تو ان کے رویے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بدلتے چلے گئے۔ اسی درمیان اندر ان لوگوں نے یہ پلان بنانا شروع کیا کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ منصوبہ بناتے چلے گئے اور فلسطین کو توڑ کر اسرائیل بنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی یا یہودی وہاں پر نہیں رہا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہودی، مسلمان اور کرسچن پہلے سے فلسطین میں رہا کرتے تھے اور سکون سے رہا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہودی کون سے تھے جنہیں 1948 میں فلسطین کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بسایا گیا تھا؟ کیا یہ پہلے سے وہاں کے رہائشی تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ زیادہ تر یہودی فلسطینی نہیں تھے، وہ یورپ اور روس سے آئے تھے۔ Where are you from originally? I was born in Tunisia. I came here when I was two years old. I came from New York. My dad's American, my mother's Polish. I'm half Russian, half Moroccan. So my father is from Peru, South America. His grandparents are from Turkey, so I'm kind of like from Turkey descent. From my father's side, from my mom's side, I'm Spanish. He's from Slovakia, Romania. Kenya, in Africa, but you're actually Poland. Grandmother from my mom's side, half Poland and Portugal. And my father's side, half Russian, half Ukrainian. فلسطین میں اس وقت اکثریت عرب فلسطینوں کی تھی۔ اس کے آگے ایک اور سوال، کیا یہودی پہلے کبھی فلسطین میں نہیں تھے؟ تو اس کا جواب ہے تھے، مگر بہت کم تعداد میں۔ قدیم زمانے میں یعنی قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ، پروفٹ عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے یہودی فلسطین میں رہتے تھے، مگر بعد میں رومیوں اور بابل والوں اور دوسرے حملہ وروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا کر بس جاتے ہیں۔ وہاں بسنے کے بعد وہ وہیں کے رہائشی ہو جاتے ہیں۔ لیکن 1948 اور اس سے پہلے جب ہٹلر کا نرسنہار ہوا، اس کے بعد ان کو بسانا شروع کیا گیا۔ کیا یہ صحیح تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس سے آپ اس طریقے سے مثال لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور اس پلاٹ کو آپ بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ اس کے کچھ سال کے بعد کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین آج سے 1000 سال پہلے اس کی تھی، تو کیا اس کا حق اس پہ چلا جاتا ہے؟ اسی طرح قبل مسیح یعنی پروفٹ عیسیٰ سے پہلے کے رہنے والے جو جوئش تھے، جو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جا کر بس جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ اس زمین پر ان کا کلیم ہونا چاہیے؟ جبکہ فلسطینی اس وقت تمام یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں جگہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ جس نے انہیں جگہ دی انہیں ہی آج قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ تاریخ بہت لمبی ہے۔ جب سے ان کی رہائش وہاں پر شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سے آج تک نرسنہار چلتا رہتا ہے۔ یعنی جس وقت اسرائیل کا قیام ہوا اور آج سال 2025، آج کے دن بھی وہاں پر نرسنہار جاری ہے۔ لیکن ایک علیحدہ ملک کی ضد جس نے اسرائیل کو جنم دیا، وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے
کہ عیسائی اور مقامی یہودی صدیوں سے اس جگہ پر آباد تھے، لیکن ایک الگ ملک بنانے کے لیے UN میں درخواست دی گئی برطانیہ یعنی برٹین کی طرف سے۔ 1947 میں یہ درخواست UN میں داخل کی گئی، جس کے بعد یہودی ریاست کو بنانے کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی۔ جب 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تو اس کے ساتھ ہی ظلم کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 1948 کی جنگ میں ہزاروں فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 15,000 کے قریب پہنچتی۔ اس کے بعد 1967 کی جنگ شروع ہوتی، جو جنگ تقریباً 6 دنوں تک چلتی، جس میں تقریباً 5,000 فلسطینی پھر سے شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1987 سے 1993 تک ایک اور جنگ شروع ہوتی، جس میں تقریباً 3 سے 5,000 کے قریب فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2000 سے لے کر 2005 تک تقریباً 5,000 فلسطینی اور شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غزہ کی جنگ شروع ہوتی، جو 2008 سے 2009 کے بیچ میں چلتی۔ اس میں بھی تقریباً 2000 کے قریب فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں، اور آگے جنگ بڑھتی ہے۔ سال 2012 آتا ہے۔ سال 2012 میں بھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ دوبارہ جنگ ہوتی ہے، جس میں تقریباً 200 سے پلس فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 میں ایک جنگ ہوتی ہے، جس میں تقریباً 3,000 فلسطینی اور شہید کیے جاتے ہیں۔ غزہ مظاہرے ہوتے ہیں، جس میں 2018 اور 2019 کے درمیان تقریباً 500 فلسطینی ایک مرتبہ اور شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ شہادت کی لسٹ آگے بڑھتی ہے۔ مئی 2021 کی جنگ، جس میں تقریباً 500 فلسطینی ایک مرتبہ اور شہید کیے جاتے ہیں۔ سال 2023، سال 2024 اور آج تک یعنی سال 2025 تک جو جنگ چلتی آ رہی ہے، جس میں تقریباً لاکھوں فلسطینی کو شہید کیا گیا۔ ان شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اکثریت بچوں اور مہیلاؤں اور بوڑھے بزرگوں کی، جنہیں خاص طور پر اسرائیلی آرمی کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آرمی بالکل آتنکوادیوں کے طور پر کام کرتی ہوئی یہاں پر نظر آتی ہے، جن میں ہزاروں بلڈنگیں تباہ کی گئیں، کئی ہزار فلسطینی اپنے گھر سے باہر نکالے گئے۔ وہ آج بھی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ بھوک کے لیے تڑپتے ہیں۔ بھوک سے بچوں اور بزرگ مہیلاؤں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ عام انسان شاید اپنے بچوں کے بارے میں وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ حالات اتنے برے ہیں، پھر بھی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کا صرف ایک مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنوانا اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا۔ اسرائیل بننے کے بعد سے آج تک جتنے لوگوں کی ہتیائیں کی گئی ہیں، جو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان میں جو آنکڑے ہیں وہ آنکڑے صرف کاغذی ہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شاید آخری تک یعنی قیامت تک اس بات کا اندازہ لگانا کہ فلسطین کے جینوسائیڈ میں مارے گئے لوگوں کی تعداد آخر کتنی ہے تو شاید مشکل ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے جو اسے چھپایا جا رہا ہے۔ آج فلسطینی بچے جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بارود ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں، ان کی ماؤں کی گود میں بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں بجلی نہیں، پانی نہیں، دوا نہیں، اسکول نہیں، صرف بمباری ہے، دھواں ہے، چیخیں ہیں، اور آنکھوں میں ایک ہی سوال، ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ ایک کہانی نہیں، ایک ایسا زخم ہے جو روز تازہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جسے تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن بر وقت کی دنیا اسے تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہی ہے۔